حسبناللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی اور کارساز ہے۔ جو شخص اس کلمے کو روزانہ 100 مرتبہ پڑھے گا تو دنیا اور آخرت کی تمام آفتوں سے محفوظ رہے گا۔ اور یاد رکھو تمہارے رب نے خبردار کر دیا تھا کہ اگر تم شکر گزار بنو گے تو میں تم کو اور زیادہ نوازوں گا، اور اگر کافرانہ نعمت کرو تو میری سزا بہت سخت ہے۔ نمبر 2، جو استخارہ کرے ناکام نہیں ہوتا، جو مشاورت کرے شرمسار نہیں ہوتا، جو میانہ روی اختیار کرے مفلس نہیں ہوتا۔ جو لوگ کلام الہی کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں پوشیدہ اور اعلانیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یقیناً وہ ایک ایسی تجارت کے متوقع ہیں جس میں ہرگز خسارہ نہ ہوگا۔ بلا شبہ اللہ ان کو ان کے اجر پورا دے گا اور اپنے فضل سے مزید عطا فرمائے گا، بے شک وہ معاف فرمانے والا قدردان ہے۔ نمبر 3، یہی انسان جب ذرا سی مصیبت سے چھو جاتی ہے تو ہمیں پکار اٹھتا ہے، اور جب ہم اسے اپنی طرف سے نعمت دے کر ابھار دیتے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو مجھے میرے علم کی بنیاد پر دیا گیا، نہیں بلکہ یہ تو آزمائش ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ تم میں سے کچھ لوگ تو ایسے ضرور ہی ہونے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں اور بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں۔ جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلاح پانے والے ہیں۔ نمبر 4، اور جو کچھ اللہ نے تم میں سے کسی کو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ دے رکھا ہے اس کی تمنا نہ کرو، لوگوں میں ہمیشہ بھلائی اور خیر سایہ فگن رہے گی جب تک وہ باہم حسد نہ کرے۔ جس نے ایک مسلمان کا قتل کیا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا، اور جس نے ایک مسلمان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ نمبر 5، جس شخص نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دفعہ درود بھیجا اس کے 10 گناہ بخش دیے جائیں گے، اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جائیں گی اور اس کے 10 درجات بلند کر دیے جائیں گے۔ تو ایک دفعہ درود پاک ضرور پڑھیے۔ نمبر 6، معاملہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا، میعاد کی تعین کے ساتھ اس کی دستاویز لکھوا لینے میں تساہل نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ طریقہ زیادہ مبنی بر انصاف ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں بس شرک ہی کی بخشش نہیں ہے، اس کے سوا اور سب کچھ معاف ہو سکتا ہے جسے وہ معاف کرنا چاہے۔ جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہرایا تو وہ گمراہی میں بہت دور نکل گیا۔ نمبر 7، بے شک خدا اترانے والے اور بڑائی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جو کوئی عزت چاہتا ہو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے۔ لوگوں سے اپنی تعریف سننے کی عادت آدمی کو اندھا اور بہرا کر دیتی ہے، پھر اسے نہ اپنے عیب نظر آتے ہیں نہ دوسروں سے اپنے عیب سننا پسند کرتا ہے۔ نمبر 8، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ کسی انسان کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی دوسرے انسان کو سجدہ کرے۔ اگر اس کی اجازت ہوتی تو بیوی کو حکم دیا جاتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، اور تم میں سب سے اچھے اور وہ لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کے حق میں سب سے اچھے ہیں۔ نمبر 9، جو لوگ اپنا مال کھلے دل سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے، ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا مقام نہیں۔ مگر جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص کا سا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو۔ جس آدمی کو اللہ نے دنیا میں مال و دولت سے نوازا پھر اس نے اس مال کی زکوٰۃ نہ دی تو اس کا مال قیامت کے روز انتہائی زہریلے ناگ کی شکل اختیار کر لے گا، اور وہ ناگ اس شخص کے دونوں جبڑوں میں اپنے زہریلے دانت گاڑے گا اور پھر کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا جمع کیا ہوا خزانہ ہوں۔ نمبر 10، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے ہر نماز کے بعد یہ دعا کہا کرو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ میری دنیا میں بھی بہتر فرما اور آخرت میں بھی بہتر فرما
اور مجھ کو آگ کے عذاب سے بچا۔ جو لوگ دوزخ میں ہوں گے وہ دوزخ کے محافظوں سے کہیں گے تم اپنے رب سے دعا کرو کہ کسی دن تو ہم سے عذاب ہلکا کر دیا کرے۔ وہ پوچھیں گے کیا تمہارے پاس پیغمبر کھلی نشانیاں لے کر نہیں آئے؟ وہ کہیں گے ہاں آئے تھے۔ محافظ کہیں گے پھر تم خود ہی دعا کرو، اور اس دن کافر کی دعا ضائع جائے گی۔